يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. BS علوم اسلامیہ کورس کوڈ 1904 اسلام میں اختلاف رائے کے آداب. اس سیریز کے تحت آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ دینی مسائل میں اور خاص طور سے فقہی مسائل میں اختلاف کا سلیقہ کیا ہے، آداب کیا ہیں. اس ضمن میں ہم ایک بنیادی بات پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں کہ ہمیں دینی مسائل کی احکام کی درجہ بندی کرنی ہوگی اور اہم معاملات کو توجہ دیتے ہوئے غیر اہم معاملات کو بعد میں رکھنا ہوگا. آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مسائل اجتہادی ہیں، جن میں اجتہاد کی اجازت ہے، ان میں ہمیں شدت نہیں برتنا چاہیے، اور اس میں ہمیں جو مخالف نقطہ نظر ہے یا ہم سے مختلف رائے رکھنے والا ہے یا ایک دوسری سوچ رکھنے والا کوئی عالم ہے، امام ہے، مسلمان ہے، تو اس کے متعلق ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اجتہادی مسائل میں نکیر کا اصول کیا ہے، یعنی آپ کس اختلاف پر دوسرے کو قابل اعتراض قرار دے سکتے ہیں. اس معنی میں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اختلاف مذموم ہے، یہ قابل مذمت اختلاف ہے. تو یہ وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو اجماعی اور متفقہ مسائل ہیں، ان میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ یہ اختلاف مت کریں. اسے ہم اختلاف کا حق دینے کے حوالے سے اس پر قدغن عائد کر سکتے ہیں، اس پر نکیر کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے ہمیں مختلف علماء اور فقہاء کی آراء ملتی ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اجتہادی مسائل، یعنی وہ مسائل جن پر اتفاق نہیں ہو سکا اور اس میں دلائل کی بنیاد پر اختلاف کی گنجائش موجود ہے، ان میں کوئی بھی اگر دوسری رائے اپناتا ہے تو اس پر ہمیں سختی کرنے کا اختیار ہرگز نہیں ہے. امام ابن تیمیہ، امام نووی، امام غزالی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ، ان تمام لوگوں نے یہ بات مختلف پیرایوں میں، مختلف اسالیب میں کہی ہے. امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی رائے اپناتا ہے جس میں گنجائش موجود ہے تو ہمیں اس کا حق اختلاف سلب کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور خاص طور پر علماء نے یہ، جیسے امام غزالی ہیں یا امام نووی ہیں، انہوں نے یہ مثالیں دے کر لکھا ہے کہ اگر کوئی شافعی ہے تو اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ نبیذ کے مسئلے میں احناف پر اعتراض کرے. یعنی احناف کے ہاں نبیذ پینا جائز ہے جبکہ شوافع کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ احناف کے پاس بھی دلائل موجود ہیں اور یہ مسئلے کی وہ نوعیت ہے کہ جس میں اختلاف روا ہے، اس میں معتبر دلائل موجود ہیں، تو اس میں آپ اعتراض نہیں کر سکتے. اسی طرح احناف کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ مثال کے طور پر یہ کہیں کہ شافعی جو ہیں وہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں، یا ذبح کرتے وقت اگر کوئی شافعی تکبیر نہیں پڑھتا، کیونکہ ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر تکبیر بلند آواز سے نہ پڑھی جائے بوقت ذبح تو ذبح ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی آپ دوسرے پر اعتراض نہیں کر سکتے. تو یہ وہ مسائل ہیں جن میں نکیر نہیں ہو سکتی، یہ اجتہادی مسائل ہیں. تو ایک تو ضابطہ یہ ہوا کہ وہ اختلافی مسائل جن میں اختلاف کی گنجائش شریعت نے دی ہے، ہمیں دوسرے فقہی مسئلہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ اعتراض کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم ان سے حق اختلاف نہیں چھین سکتے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ان کے دلائل پر نقد نہیں کر سکتے اور ترجیح نہیں دے سکتے. وہ ظاہر ہے کہ علماء کا اختیار باقی رہے گا، وہ آراء پر بحث مباحثہ کرتے رہیں گے اور اپنے اپنے دلائل پیش کرتے رہیں گے. اختلاف کے ضمن میں ایک بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود دیگر مسالک اور مختلف نقطہ نظر کے اہل علم کا احترام
اور ان سے محبت اور رواداری کا رویہ ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ اس ضمن میں انشاءاللہ ہم اگلی جو قسطیں ہیں ان میں بات کریں گے کہ اسلاف کا طرز عمل کیا تھا۔ آج کے اس پروگرام میں 2-3 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں یہ اختلاف موجود تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ اگر میت کا دادا اور اس کے بھائی موجود ہوں تو دادا وارث ہے، اور کیا اس کے ساتھ بھائی بھی وارث ہیں یا نہیں۔ تو اس ضمن میں 2 بڑے صحابہ کا اختلاف تھا۔ ایک طرف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ دادا کی موجودگی میں بھائی بھی وارث ہوں گے، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر دادا موجود ہے تو اس کی موجودگی میں بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ زید پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ دادا کو تو باپ کی جگہ دیتے ہیں، تو جب باپ موجود ہوتا ہے تو اس کی موجودگی میں تو بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا، تو پھر دادا کی موجودگی میں وہ ان کو حصہ کیسے دیتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو میں حجر اسود کے سامنے حضرت زید سے مباہلہ کر سکتا ہوں۔ یعنی اپنی اپنی رائے پر دونوں کو پورا یقین تھا، اعتماد تھا، اور وہ برملا اختلاف کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پکڑ کر اس سواری کی باگ تھام لیتے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنے کا اسی طرح حکم دیا گیا ہے۔ اور حضرت زید ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، انہیں چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اسی طرح کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ وہ رویہ ہے کہ اپنی اختلافی رائے کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے سے محبت، رواداری اور احترام سے پیش آیا جائے۔ اسی طرح ہمیں تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے۔ عباس بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل کے پاس بیٹھا تھا کہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ تشریف لائے، اور کسی مسئلے میں ان کی بحث شروع ہو گئی، اور وہ بحث اس قدر آگے بڑھی کہ آوازیں بلند ہو گئی، اور مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ یہ باہم لڑنے نہ لگ جائیں۔ لیکن جب وہ گفتگو مکمل ہوئی اور علی بن مدینی رخصت ہونے لگے تو حضرت امام احمد بن حنبل نے ان کی سواری کی مہار کو پکڑا اور انہیں سوار کرا کے عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اسی طرح امام شافعی کا بھی یہ معروف قول ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد یونس بن عبد الاعلیٰ سے یہ کہا کہ یونس، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اختلاف کرنے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں؟ اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہمیں اہل علم کے ملتے ہیں کہ وہ اپنے مخالف نقطہ نظر رکھنے والے کا بھرپور احترام اور توقیر کرتے تھے، اور کسی قسم کی ان کے ساتھ بے عزتی یا ان کی بے احترامی کا رویہ ان کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اختلاف کے ضمن میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمیں مسلکی تعصب سے دور رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی نیت دوسرے کی بھی ہے۔ تو تعصب بھی نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ حسن ظن ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی نیت جو ہے وہ خیر تک پہنچنے کی ہے۔ اگر یہ رویہ ہوگا تو اختلاف کی شدت میں کمی آئے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان رویوں کو، ان آداب اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلاف کریں گے اور دینی مسائل میں اپنا استدلال پیش کریں گے تو اس سے کئی فوائد ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایک کہ اس سے علم اور عقل کو ترقی نصیب ہوتی ہے۔ جب آپ کسی مسئلے میں رائے دیتے ہیں، دلائل تلاش کرتے ہیں، دوسرے کے دلائل پر نقد کرتے ہیں تو آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے۔ تو ایک تو فائدہ ذہنی اور علمی ترقی کا ہے۔ دوسرے کہ ہمارے سامنے مسئلے کے تمام پہلو سامنے آ جاتے ہیں اور وہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہی رائے ہو تو بعض اوقات بہت اہم پہلو جو ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ تو اختلاف سے مسئلہ نکھر کر سامنے آتا ہے۔ اور تیسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زائد آراء ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ آپشن موجود ہیں اور ہم مختلف حالات میں مختلف کیفیات میں ان میں سے کسی بھی رائے کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ اختلاف کے ثمرات اسی وقت ہمیں حاصل ہوں گے جب ہم اختلاف کے آداب، ضوابط اور ان اصولوں کو پیش نظر رکھیں گے جو کتاب و سنت اور ہمارے قابل فخر اسلاف نے ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اختلاف کو رحمت بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے زحمت میں بدلنے سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا رجاء